السلام علیکم، خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کا SKN یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 2019 کا پیپر۔ یہ سیٹ ای سے ہے اور اس میں ہم 30 سوالات دیکھیں گے۔ لینگویج 2 اردو ہوگا اور لینگویج 1 کا ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے لینگویج 2 لیا ہے تو 121 سے آپ سوالات حل کریں گے، اور لینگویج 1 لیا ہے تو وہ آپ 91 سے 120 تک کے سوالات حل کریں گے۔ سیٹیٹ ایگزام میں لینگویج 1 آپ اردو لے سکتے ہیں یا ہندی، انگلش، جس طرح سے لیا ہے اس طرح سے آپ حل کریں۔ لینگویج 2 میں آپ اگر اردو لیے ہیں تو اردو حل کریں، ہندی لیا ہے تو ہندی حل کریں، انگلش لیا ہے تو انگلش حل کریں۔ ہیں ہم سوال کی جانب، تو پیراگراف دیا ہوا ہے، پہلے کی طرح ہی ہم پیراگراف دیکھیں گے۔ پہلے ہم سوالات کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے آپشنز کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پیسج پڑھیں گے۔ اس طرح سے بھی پیراگراف کو حل کیا جاتا ہے، یا پھر آپ پیراگراف پڑھ کر بھی سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ ہدایت: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیں اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین کا ہمیں انتخاب کرنا ہے، اور یہ سوالات ہوگے ہمارے 121 سے 128 تک۔ تو پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے آپشنز پڑھ لیتے ہیں۔ سوال 121 کا ہے، جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آلودگی بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، یا پھر 3 بارش کم ہو رہی ہے، 4 ہے سردی کم ہو رہی ہے۔ 122 سوال نمبر، بور ویل کے پاس کھدائی سے کیا خشک ہو رہا ہے؟ یعنی جو گھروں میں ہم بور ڈالتے ہیں جس سے پانی ہمیں ملتا ہے، تو ہم نے بھی ڈالا، پڑوس میں بھی ڈالا، یہ قریب میں اگر ہماری کھدائی ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر یہ بتانا ہے۔ زیر زمین پانی، زمین میں نمی، یا پھر ندیوں میں پانی، زمین کے اوپر پانی۔ 123 ہندوستان زرعی ملک نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ وہ کس راہ پر گامزن ہے؟ ایک ٹیکنالوجی، سائنس ترقی کی راہ پر، یا پھر صنعتی ترقی کی راہ پر، یا میکینیکل ترقی کی راہ پر۔ اس طرح 124 سوال نمبر، کس آبادی کے قریب نئے کارخانے کھل رہے ہیں؟ شہری آبادی کے قریب، 2 ہے گاؤں کی آبادی کے قریب، 3 ہے گھنی آبادی کے قریب، 4 ہے قصبوں کی آبادی کے قریب۔ سوال نمبر 125 ہے، انسانوں کے لیے کیا چیز کمیاب ہوتی جا رہی ہے؟ اناج اور اصلی دودھ، 2 میں ہے صاف ہوا اور سبزیاں، 3 میں ہے تازہ اور صاف ہوا، 4 میں ہے صاف پانی اور ایندھن۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 126، مسئلے کی جمع کیا ہے؟ مسائل۔ 127 کا متضاد کیا ہے؟ ترقی کا متضاد کیا ہے؟ بدحالی، تنزلی، خوشحالی، کامیابی۔ 128 میں ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے مشکل مسئلہ ہے، کیا ہے؟ غذا کی فراہمی کا، 2 ہے پانی کی فراہمی کا، 3 ہے تعلیم کی فراہمی کا، اور 4 ہے صاف ہوا کی فراہمی کا۔ اب بڑھتے ہیں ہم پیسج کی طرف۔ دیکھیں پیسج میں کیا دیا ہوا ہے، یہاں پر ہم تھوڑا سا کلر چینج کر دیں گے۔ دیکھیں پیسج میں دیا ہوا ہے، ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ آپشنز میں دیا ہوا تھا، ہم ٹک کر لیں گے۔ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے، اسے بھی انڈر لائن کریں۔ زیر زمین پانی، بور ویل
کے پاس پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے، یہ بھی سوال ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہے ہندوستان اب زرعی ملک نہیں رہا بلکہ صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، نئے نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں، یہ بھی ہے آنسر۔ ان کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں، انسانوں کو سانس لینے کے لیے جو تازہ ہوا اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں آسانی سے آپ کو کیا ہے آنسر ملیں گے۔ جنگلوں کی کٹ جانے سے موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ بارش کم ہو رہی ہے، یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے 122 میں بورویل کے پاس پاس کھدائی سے کیا خشک ہو رہا ہے؟ تو زیر زمین پانی یعنی زمین کے اندر کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ 123 میں ہے ہندوستان زرعی ملک نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ وہ کس راہ پر گامزن ہے؟ دیکھیں پیراگراف میں ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہے، صنعتی ترقی کا ذکر ہے، تو آنسر یہی ہوگا۔ سائنسی ترقی نہیں ہوگا، میکینیکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہیں کس آبادی کے قریب نئے نئے کارخانے کھل رہے ہیں؟ دیکھیں پیراگراف میں گاؤں کا ذکر نہیں ہے، گھنی آبادی کا بھی نہیں ہے، قصبوں کا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا درست آپشنز ہوگا۔ اسی طرح انسانوں کے لیے کیا چیز کامیاب ہوتی جا رہی ہے؟ تو تازہ اور صاف ہوا، سبزیوں کا ذکر نہیں ہے، صاف پانی ایندھن کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں پہ اصلی دودھ وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ مسئلے کی جمع ہے مسائل، آنسر ہوگا، اور ترقی کا متضاد ہوگا تنزلی، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کیا مشکل مسئلہ ہے؟ تو پانی کی فراہمی یہ مشکل مسئلہ ہے۔ ہمارے پیراگراف کا کوشچنز پہلے، اب ہم یہاں پہ مکالمے کی شکل میں دیا ہوا پیراگراف کو حل کریں گے۔ یہ 129 سے آپ کے سوال ہو گئے 135 تک یہ سوال ہو گیا، اور ان سوالوں کے جواب بھی ہم اسی طرح دیں گے جس طرح سے ابھی دیے ہیں۔ تو پہلے بڑھتے ہیں ہم سوال کی طرف، اس کے آپشنز پڑھ لیں گے، آسانی ہوتی ہے میرے لیے زیادہ۔ اگر آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کیا ہے صرف آنسر دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم 15 سوالات دیکھیں گے پیڈاگوگی کے، یہ آپ کے لیے کیا ہے کافی اہم ہوگے۔ تو آئیے شروع کریں۔ 129واں سوال ہے، طوطے کا فوٹو چھپانے کے لیے کون لے گئے تھے؟ اخبار والے لے گئے تھے، میگزین والے، یا پھر پریس والے، یا پھر محلے والے؟ اس کے بعد ہے امجد نے طوطے کو کیا کہا ہے؟ خوبصورت، عجیب طوطا، نایاب طوطا، ہیرامن طوطا، یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے 131 میں ہے عذرا نے طوطے کی خوبصورتی کے علاوہ اور کیا خوبی بتائی ہے؟ وہ اچھے گانے گاتا ہے، 2 ہے وہ سیٹی بجاتا ہے، 3 ہے وہ حاضر جواب ہے، 4 ہے وہ باتیں بھی خوب کرتا ہے۔ سوال نمبر 132 میں ہے عذرا نے امجد سے کیا لانے کو کہا ہے؟ بسکٹ، چاکلیٹ، نمکین، یا پھر مٹھائی؟ طوطے کی جمع کیا ہوگی؟ طوطا کی جمع کیا ہوگی؟ تو اس کے بعد ہے 135واں، خوبصورت کا متضاد اپوزٹ بتانا ہے، تو بدصورت ہو جائے گا اس کا۔ اور 135 میں ہے عذرا نے کون سا طوطا دیکھنے کی بات کی تھی؟ افریقہ کا، امریکہ کا، راجستھان کا، یا پھر حیدرآباد کا؟ پڑھتے ہیں ہم مکالمے کی طرف کے مکالمے میں کیا دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں عذرا، وہاں تم نے افریقہ کا طوطا دیکھا ہوگا، اس پر ٹک کر لیں۔ امجد، مجھے یاد نہیں، افریقہ کا طوطا کیسا ہے؟ خیر عذرا، خیر آج دیکھ لو اور سنو، وہ جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں نا اخبار والے، اس پہ بھی ٹک کریں۔ کل اس کا فوٹو لے گئے تھے، کہہ رہے تھے اخبار میں چھاپوں گا۔ امجد، پھر تو بڑا عجیب طوطا ہوگا، اس پر بھی ٹک کر لیں آپ۔ پھر عذرا، اور کیا اتنا عجیب اور اتنا خوبصورت کہ کیا بتاؤ، اور پھر باتیں بھی خوب کرتا ہے، اس پر بھی ٹک کریں۔ امجد، جیسے
عذرا کہتا ہے چاکلیٹ کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ. امجد اٹھتا ہے ابھی جا کر دیکھتا ہوں. عذرا گھبرا کر تو ہاں سنا ہے تم نے بہت سے چاکلیٹ جمع کر رکھے ہیں. امجد ہاں 6 جمع تو کیے ہیں. عذرا تو لے کیوں نہیں آتے. یہ تھے مکالمہ. اب دیکھیں یہاں پہ طوطے کا فوٹو کہاں چھپتا ہے تو یہ ہے اخبار میں. اس کا رائٹ آپشنس ہوگا. امجد نے طوطے کو کیا کہا تھا تو عجیب طوطا کہا تھا. اس کے بعد ہے عذرا نے طوطے کی کون سی خوبصورتی کے علاوہ اور کیا خوبی بتائی تو وہ باتیں بھی کیا ہے بہت کرتا ہے یہ خوبی بتائی. عذرا نے امجد سے کیا لانے کو کہا تھا چاکلیٹ اور طوطے کی جمع تو ہو جائے گا اور خوبصورت کا بصورت. عذرا کا نے کون سا طوطا دیکھنے کی بات کی تو افریقہ کا. ہیں ہمارے پیراگراف کے کل کوشچنز 15. اب ہم دیکھیں گے پیڈاگوگی کے کوشچنز جس میں ہیں 136 سے 150 تک کے سوالات ہوگے اور ان سوالات کو آپ کو حل کرنا ہے. تو آئیے پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں. پہلا اس سوال میں توسیع مطالعہ بچے کی کون سی دلچسپیوں کو فروغ دیتا ہے یہ بتانا ہے. تو اس کا کیا ہے غیر مانوس الفاظ کے معنی معلوم کرنے میں جن کے معنی نہیں معلوم ہے اس کی مدد کے لیے. متن میں مستعمل قواعدی اصولوں کے لیے. متن میں جو شامل ہے قواعد اس کے اصولوں کے لیے. یا پھر آپ نظم خوانی کے لیے یا پھر ملحوظ ہونے کے لیے متن کی قرأت کے لیے. تو یہی آپشنس درست ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ ہیں 137 کوشچنس میں ہیں استاد لہے پر سبق شروع کرنے والا ہے. سبق شروع کرنے سے پہلے وہ تخت سیاہ پر ایک نقشہ خاکہ بناتا ہے اور بحث کا آغاز کرتے ہیں. لہے یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں کھان پان اور تہذیب، زبان، آب و ہوا اور مشہور مقامات. تو اس میں کیا ہے استاد کیا ہے یہ لہے ایک کیا ہے شہر ہے جموں کشمیر کا. لہے لداخ ایک شہر ہے یہ کوہستانی سلسلے کے دامن میں کیا ہے واقع ہے. تو اس سبق کو پڑھانے کے لیے استاد بورڈ پر اس طرح کا خاکہ بنا رہا ہے اور خاکے کی مدد سے وہ طلبہ کو وہاں کا رہن سہن، تہذیب، کھان پان اور زبان، آب و ہوا کیا ہے اور وہاں کے مشہور مقامات کیا کیا ہیں اس کے تعلق سے کیا ہے معلومات دے رہا ہے. تو اس طریقے استعمال کرتے ہوئے وہ کس طرح کی تدریس کر رہا ہے یہی بتانا ہے. تو یہ خاکہ استاد کے ذریعے تخت سیاہ پر بنایا گیا نقشہ خاکہ ہے. تو ریاست کا خاکہ ہے غلط ہو جائے گا. تصوراتی خاکہ ہے یہ بالکل درست آپشنس ہوگا. تصور کرارے بچے کو اس کے ذریعے. اور موضوعاتی نقشہ یہ بھی نہیں ہوگا. اعلیٰ نقشہ یہ بھی نہیں ہوگا. بچے موثر انداز میں لکھنا سیکھتے ہیں اگر لکھی ہوئی چیزوں کو. اب کب لکھنا اچھے سے لکھنا سیکھیں گے موثر انداز میں تو ایک ہے استاد نے طلبہ کو املا بول کر لکھا دیا. اس سے کیا ہے ان کا لکھنے کا انداز موثر ہوگا کیا نہیں. اس کے بعد ہے یہاں پہ لڑکوں کے سیاق سے معنویت رکھتی ہو اور بامعنی ہو. تو یہ اس کا درست آپشنس ہوگا. استاد کی سیاق و ثقافت سے معنویت رکھتی ہو یہ غلط ہوگا. بولی ہوئی عام آواز اس کی تحریری حیت کے مابین رابطہ ہو یہ بھی نہیں ہوگا. تو 2 اس کا درست آنسر ہوگا. 139واں سوال ہے اس میں بتانا ہے پروڈکٹ اپروچ کا انجام کار نہیں ہے یعنی محصل رویے کا انجام کار نہیں ہے. ایک ہے یہاں پر یہ مکمل طور پر استاد مرکوز ہوتا ہے یہ طریقہ یہ غلط ہو جائے گا. اور یہ کرداریت پسند ماڈل پر مبنی ہوتا ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا. یہ تیار شدہ آخری انجام پر توجہ مرکوز کرتا ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا. وہ کیا ہے یہ خیالات کی آمد اور اپج پر کیا ہے زور دیتا ہے یہ بالکل رائٹ آپشنس ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ ہے اس ماڈل میں کیا ہوتا ہے پروڈکٹ
اپروچ میں اس میں ماڈل جملے یا متن کا استعمال شامل ہوتا ہے، اور طلبہ کیا ہے آپشنس ہے طریقۂ عمل یعنی پروسیس اپروچ کے مطابق لکھنے کا کام شروع کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کسی استاد کو نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میں نہیں دیا ہوا ہے تو آپشنس بھی کیا ہے نگیٹیو ہوگا۔ اگر سوال پازیٹیو ہے تو جواب بھی پازیٹیو ہوگا، اور سوال نگیٹیو پوچھا ہے تو جواب بھی نگیٹیو ہی ہونا ہے۔ میں ہے یہاں پہ اجتماعی غور و فکر، یہ پازیٹیو ہے۔ نوٹ لکھوانا یہ کیا ہے نگیٹیو میں آتا ہے۔ مسودہ تیار کرنا، پروف پڑھانا یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ اس کے بعد ہے رول پلے کو زبان کے ہر کلاس روم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ زبان رول پلے میتھڈ کو زبان کا کیا ہے کلاس روم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کو آزادانہ گپ مارنے کے قابل بناتا ہے، یہ رانگ ہوگا۔ یہ کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کا مؤثر طریقہ ہے، یہ بھی رانگ ہوگا۔ یہ بچوں کو یہ کہانی یاد کرانے کے قابل بناتا ہے، ہمیں رٹانا نہیں ہے، یاد نہیں کرانا ہے، ہمیں کیا ہے بچوں کی تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اس کا یہ بچوں کو زبان کے بارے میں بامعنی گفتگو میں شریک ہونے کی کیا ہے قابل بناتا ہے۔ تو یہ ہمارا درست آپشنس ہوگا۔ اور سی ٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چاروں کی چاروں آپشنس کیا ہیں صحیح لگتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اور وہی اس کا جواب ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ سے ہو، سی ڈی پی کا کرے، میتھ کا پی کا کرے، یا پھر کسی بھی طرح کی پیڈاگوجی کو دیکھ لیں۔ تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہی اس کا آنسر ہوگا۔ تو یہاں پہ ہے 142واں، بچوں سے جب کسی مخصوص موضوع پر مختصر نظم لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ اب کیا ہے ان کی تخلیقی سوچ کو، مخلصانہ سوچ کو، ہمدردانہ سوچ کو، یا پھر ثقافتی سوچ کو، یہ تینوں میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی بچے سے کیا ہے ہم کسی موضوع پر نظم لکھا رہے ہیں تو کیا ہے ہم تخلیق کر رہے ہیں، تو تخلیقی سوچ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 143 سوال میں ہے بچے کو اچھا قاری بنانے کے لیے ان میں لفظیات کو فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے۔ درج ذیل میں سے کون لفظیات کو فروغ دینے کی بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ طلبہ متضاد و مترادف یعنی جس کا ابھی رواج نہیں ہے ایسے الفاظ کی کیا ہے طویل فہرست کو یاد کر لیں گے، یہ رانگ ہوگا، یہ یاد کرانا ہے ہی نہیں۔ یہاں سے جب بھی یاد کرانے کے تعلق سے آپشنس ہو تو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیا کریں۔ اونلی، صرف، کیول، اس طرح کے ورڈ کو آپ پہلے ہی ڈیلیٹ کر لیا کریں آپشنس کو۔ دوسرا ہے یہاں پہ طلبہ کا جب کسی نئے لفظ سے سابقہ پڑھتا ہے تو وہ لغت دیکھیں، یعنی نئے الفاظ اس کے سامنے آتے ہیں تو کیا وہ لغت لے کر بیٹھ جائیں گا۔ پھر 3 ہے یہاں پہ طلبہ متن میں مستعمل مشکل الفاظ کو ذہن نشان زد کر لیں گے۔ جہاں بھی آپ کو پیراگراف میں کہیں بھی آپ سبق پڑھتے ہوئے طلبہ کو مشکل الفاظ لگ رہے ہیں، ہم اس کو کیا کرے گا طالب علم نشان زد کر دے گا اور ان کا جملوں میں استعمال کرے گا، یہ بھی رانگ ہو جائے گا۔ اب ہے طلبہ نئے الفاظ کے معنی کے قیاس کے لیے سیاق کو بروئے کار لانا سیکھتے ہیں، یہ درست ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہے سیکھنے کی بات کی جا رہی ہے، ایکٹیویٹی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو یہی ہمارا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے 144 میں استاد بچے کی زندگی کے چند اہم واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں بیانیہ انداز میں ریکارڈ کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ سرنامہ،
فولیو، مشاہدہ یا واقعاتی ریکارڈ؟ تو یہاں پہ کیا ہے، واقعاتی ریکارڈ ہی اس کا آنسر ہوگا۔ مشاہدے میں کیا ہوتا ہے، یہ جانچ کا پرانا طریقہ ہے۔ چھوٹے بچوں کے طرز عمل کی تبدیلی کو ہم کیا ہے، بہترین انداز میں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور واقعات میں کیا ہے، ہم واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسے بیانیہ انداز میں ریکارڈ کرتا ہے، تو وہ ہوگا واقعاتی ریکارڈ۔ اس کے بعد ہے 145واں سوال، درج ذیل میں سے کون بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیات ہے؟ تو بولنے کی سرگرمی کی خصوصیات بتانا ہے کامیاب۔ بچوں کی غیر مساویانہ شرکت، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے بچوں کو بات چیت کا موقع فراہم کرنے والی کیا ہے، سرگرمی، یہ صحیح ہوگا۔ اور بچوں کو صرف ہدف زبان، معیاری زبان میں بات کرنے کی اجازت دے، ایسا نہیں ہے۔ اور کلاس روم میں موثر نظم و ضبط کرنے والوں کو زیادہ بات چیت کی اجازت دے، یعنی جو بچے کلاس میں کنٹرول رکھتے ہیں، نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں، ہم کیا انہیں ہی بات چیت کرنے کا اجازت دیں گے؟ یہ بھی غلط ہو جائیں گے۔ کسی ایز اے ٹیچر ہم کیا ہے، کسی کو گروپ میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایکویلٹی کیا ہے، ضروری ہے، ایکول ہونا ضروری ہے۔ ہم بچوں کو کیا ہے، گروپ میں ڈیوائڈ کر نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ جو ہے بچوں کو کیا ہے، بات چیت کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کریں گے، اور سبھی بچے اس میں شرکت لیں گے تو کیا ہے، وہ بولنے کی ان کی کامیاب سرگرمی ہو جائیں گی۔ تو رائٹ آنسر اس کا 2 ہوگا۔ 146 سوال میں ہے، وائگوسکی کے مطابق ڈیش زبان کی آموزش کا سب سے بنیادی جز ہے؟ تو دیکھیے، جب بھی وائگوسکی آتا ہے اس کا تعلق سماجی تعامل سے ہوتا ہے، تو رائٹ آپشنس بھی یہی ہوگا۔ 147 سوال میں ہے، درج ذیل میں سے کون سی سرگرمی بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہوگی، یعنی کامیاب ہوگی؟ بولنے کی مہارت کی مشق کرانا ہے تو سب سے زیادہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو اس کا دیکھیں، یہاں پہ طلبہ کو کسی موضوع پر باضابطہ کیا ہے، ہم چھوٹی سی پیشکش کا نظم کریں، یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں آگے آپشنس۔ استاد کو بامقصد املا لکھوانا ہے۔ دیکھیں، بولنے کی مشق کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھوانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو یہ تو آلریڈی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کرے، تو یہ ہے آپشنس۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہاں پہ 4 میں ہے، طلبہ اچھی سی ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کر دے، یعنی کوئی اچھی سی پروجیکٹ رپورٹ تیار کر دے، تو کیا وہ اس کی رپورٹ تیار کرنے سے، پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنے سے بچے کی بولنے کی مہارت اس میں حاصل ہوگی؟ کیا نہیں ہوگی، وہ تو لکھنے کا ہی کام ہو جا رہا ہے ایک طرح سے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں ہے، اس میں سے سب سے زیادہ بیسٹ آپشنس کیا ہے، یہاں پہ تیسرا ہے، یعنی طلبہ کو ہم کیا ہے، اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں اشارے بتائیں گے ان کو، اور وہ بچوں سے کہے گے کہ اسے اپنے انداز میں پیش کریں، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آپشنس ہوگا 3 درست۔ کے بعد ہے، پڑھنے کا کون سا مرحلہ طلبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ معلومات کو نئی حاصل کردہ معلومات سے کلاس روم سے باہر کی دنیا سے مربوط کریں؟ تو ماقبل مطالعہ یعنی مطالعے سے قبل، دوران مطالعہ یعنی جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں اسی دوران، یا پھر قبل از مطالعہ، یا پھر مابعد مطالعہ، تو یہ رائٹ آپشنس ہوگا۔ اس کا آنسر ہوگا 4۔ اس کے بعد ہے 149 پسندوں کے مطابق بچے زبان کی آموزش مؤثر طریقے سے کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ تو استاد کلاس کو کنٹرول کرتا ہے اور بچوں کو بہت کم موقع دیتا ہے،
یہ تو بالکل رانگ ہوگا. بچوں کو ہمیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنا ہے. تو اے ہونا نہیں ہے. دوسرا ہے یہاں پہ وہ بچوں کو قواعد کے اصول یاد کرائیں گا. یاد کرانا بھی نہیں ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کرنا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں کرانا ہے. اس کے بعد ہے یہاں پہ 3 میں ہے بچے تخت سیاہ سے جوابات صاف صاف نقل کرتے ہیں. تو نقل یہ بھی غلط ہو جائے گا. استاد مختلف مہارتوں پر مبنی کام اور سرگرمیوں میں شرکت کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کرے. یہ بالکل درست ہے. یعنی بچوں کو الگ الگ مہارتوں کے ذریعے استاد اسے کام دے اور انہیں سرگرمیوں میں شریک کرے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے. یہ درست ہوگا. اس کے بعد ہے اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن کہ اچھا سامع کیا ہوتا ہے بتانا ہے. تو الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے، کار فرما کو پہچان سکتا ہے، پوچھے گئے سوالات کا صحیح جواب دے سکتا ہے، یا پھر ہر لفظ کا تلفظ صحیح کرتا ہے. تو یہاں پہ پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے رہا ہے. اگر ہم کلاس میں بچے سے جو سوال کر رہے ہیں انہیں نے اگر توجہ سے ہمارے سوال کو سنا ہوگا تبھی وہ کیا ہے جواب دے پائے گا، ورنہ نہیں دے گا. تو اس کا آپشنس کیا ہے 3 درست ہوگا.